اور آپ نوٹ کریں گے کہ جو لوگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ڈپریس لوگ ہیں، اینکشس لوگ ہیں، زندگی میں بہت دکھ ہیں، بہت بٹر ہیں، حالات زندگی کے ایسے ہیں جنہوں نے ان کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو اور غصہ کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے اللہ کا ذکر کرو تو وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کہا جائے کہ تمہاری زندگی میں یہی کمی ہے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. وہ کہتے ہیں بس آپ کا تو دماغ صرف اسی بات پہ رہتا ہے. ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ تمہاری زندگی میں امن نہیں آ سکتا؟ یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں اتنا ہماری لائف کو سمپلیفائی کر کے ہمیں بالکل بیسکس پہ لے آتا ہے، جو ساری دنیا آج کل نعرے لگاتی ہے. اور پھر کہا گیا وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، اور اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط کرو. قرآن ہمیں امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، ایمانی کیفیت بڑھاتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ ایسے کام کرنا چاہیے. اور وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِ، جو اس سے پہلے انبیاء پہ کتابیں نازل کی گئی اس پر ایمان لاؤ. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو جو شخص جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، یوم آخرت، تو وہ بہت دور تک بھٹک گیا، بہت اس کی بری کیفیت ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ریڈ فلیگز ہیں. کون کون سے ریڈ فلیگز ہیں؟ مثلاً انسان بہت سے دنیا کے فطروں میں الجھ جاتا ہے. کیسے کیسے فتنے ہیں؟ آج کل کے فتنے چھوٹے تو نہیں ہیں. پہلے ہمارے دل میں یہی ڈر ہوتا تھا، ایک لڑکا لڑکی کالج یونیورسٹی میں ہیں تو جی کوئی بوائے فرینڈ بن جائے گا، کوئی گرل فرینڈ بن جائے گی، ہم تنگ ہوں گے. اب تو ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں LGBTQ میں نہ چلے جائیں. اب تو ہم اس سے ڈر رہے ہیں. اب ہم اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہی نہ کہہ دیں کہ اوکے موم ڈیڈ السلام علیکم، بائی بائی ٹو اسلام، آئی ایم این ایکس مسلم. اب ہم اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کوئی ہمارا بیٹا یا بیٹی یہ نہ کہے ٹھیک ہے میں لڑکا پیدا ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے میں لڑکی ہوں، میں لڑکی پیدا ہوئی ہوں مجھے لڑکوں کی طرح رہنا ہے. مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کس کس محاذ پر جنگ کریں. یہ ہمیں بہت بے چین کرتی ہیں باتیں، بہت پریشانی دیتی ہیں. ہمیں کوئی بھی انڈیکیٹر ملے ایسا تو ہم اس کے لیے پریشان ہیں. اسی طرح سے توبہ کرنے سے ہم بہت گھبرا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں توبہ کروں گی لیکن مجھے اندر سے نا یہ پتہ ہے کہ مجھ سے پھر وہی غلطیاں ہونی ہیں. اپنے گناہ اتنے بڑا ہمارے پر بوجھ ڈالتے ہیں. آپ سوچیں دل آپ کا کرش ہوا ہوا ہوتا ہے، سوچ میں آپ کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کروں، کس سے جا کے پوچھوں، کیا کون مجھے راستہ دکھائے گا. بہت سے لوگوں کو آج کے دور میں، خاص طور پہ وہ لوگ جو سکرینز پہ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ ہر طرح کی آئیڈیالوجیز ہیں. اتنا آسان ہے آپ کسی بھی گروپ میں چلے جائیں. جب میں جوان تھی تو ہمیں کہیں جانے کے لیے بھی پرمیشن لینی ہوتی تھی اور فزیکلی جانا ہوتا تھا. اب تو اماں ابا کہتے ہیں میرا بچہ بچی نیک پڑھائی کر رہے ہیں، بچے بھی کہتے ہیں اماں مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں، میرے ایگزامز ہے، میرا کوئز ہے. اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ اسکرین پہ پتہ نہیں دنیا میں کس کس کونے سے کیسے کیسے تھاٹ پروسیس کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. آپ کو کوئی جو مرضی سکھا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات عقیدہ آخرت خراب ہو رہا ہے. جس طرح کی یہ سائنس فکشن کی موویز ہیں اور جس طرح کی یہ سوچیں ہیں، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ انسان تو بہت پیچھے رہ گیا. اب تو کمپیوٹرز ہیں سب سے زیادہ، اب تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. دنیا بہت بڑی ترجیح بن گئی. کس طرح ایسے ایک انسان کو بتایا جائے کہ بیٹا دنیا میں بیلنس رکھو. آپ دیکھیں ہمارے بچے کہتے ہیں جی کیا مطلب ہے، میں تو دنیا میں موج مستی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو بہت بڑا گھر چاہیے، بہت بڑا پیکج چاہیے. کیا ہوا اگر ہم نے تھوڑا بہت غلط کام کر لیا؟ اماں ابا کو کہہ دیتے ہیں آپ مجھے پلیز نہ سمجھائیں، جب ہم آپ کی عمر میں پہنچیں گے نا پھر ہم بھی سوچ لیں گے. آپ نے بھی تو 30-40 سال پہ جا کے اپنی زندگی بدلی تھی نا، پہلے عیاشیاں کر لی تھی نا، تو ہمیں بھی یہ ٹائم دے دیں. اب یہ بھی فتنہ ہے. اور شیطان بھی ہمیں دھڑا دھڑ وسوسے دیتا رہتا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ظلمات میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی مشکلات رہتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اندر امن جو آنا چاہیے تھا نا اس پہ کام نہیں کیا، ایمانی کیفیت نہیں بڑھائی، یہ الائنمنٹ نہیں کی. اور آخرت میں کیا ہوگا؟
اگر ایمان نہیں ہے آپ کے پاس تو کیا ہوگا؟ وہ اندھیرے کم ہوں گے؟ اور زیادہ اندھیرے ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جتنے اندھیرے ہوں، جتنا آپ ایمان سے دور ہوتے ہیں، آپ زیادہ انسیکیور ہوتے ہیں، آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے، آپ بہت فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، آپ مایوس ہوتے ہیں. یہ ساری کیفیات آپ کے اوپر بڑھتی ہیں. جب آپ کے اوپر یہ کیفیات آئیں، سمجھ جائیں ایمان کی کمی، سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ سے دوری، سمجھ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوری، ایمانیات کمزور ہیں. اور ایسا شخص جس کی ایمانیات کمزور ہوں گی، سمجھ جائیں کہ کبھی وہ کچھ بولیں گے، کبھی وہ کچھ بولیں گے کچھ، دل میں کچھ ہوگا اور ایکشنز کچھ اور ہوں گے. وہی شخص کبھی کبھی قرآن کوٹ کر رہا ہے، کبھی وہ حدیث پہ عمل کر رہا ہے، کبھی پھر بالکل باغی پنے میں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مجھے کرنا کیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی مشکل قسم کی کیفیت ہوتی ہے. انسان جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہے، اور ہمیں واقعی نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں کیسے، کس طرح اپنے آپ کو کسی بھی اس مشکل سے نکالیں. اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے اس رمضان میں، جو میں نے ایمان کی بات کی، اپنے پاس چیک لسٹ بنائیں. ایمان کو بڑھانے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے. یعنی قرآن پاک جب دورہ قرآن آپ اٹینڈ کریں، قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ہائی لائٹ کریں ان آیات کو جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف مل رہا ہے. انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے ہمیں مدد دیتے ہیں، ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے بیسٹ پلان کیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیسٹ پلان کیا ہے تو آپ دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو انڈرسٹینڈ کریں. یعنی آپ کی آنکھوں کے سامنے احادیث آنی چاہیے. آپ کی آنکھوں کے سامنے جب آپ کوئی ایکشن کر رہے ہیں تو سنت کا طریقہ آنا چاہیے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ملاقاتوں میں، معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے. اور آپ دیکھیں اگر آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو شان نزول دیکھیں، کس موقع پہ یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی ہیں، تاکہ پھر ہم اپنی زندگی سے ریلیٹیبل کر سکیں. دوسرا یہ کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جب آپ نے ایمان کی کیفیت کو بڑھانا ہے تو آپ نے کسی بھی حکم کو پڑھ کے یہ نہیں کہنا نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری سمجھ تھوڑی ہے، مجھے ابھی یہ حکم مشکل لگ رہا ہے، میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں اس کو سمجھوں اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کروں. پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ جی کچھ سن لیا تو اس پہ عمل کرنے لگ گئے، باقیوں پہ کہہ دیا نو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بڑا مشکل ہے. ٹپیکلی لوگ ہر بات پہ کہتے ہیں آج کے دور میں جی اب دیکھیں ہر چیز تو نہیں کی جا سکتی. وہ تو جو بہت ہی ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، دیکھیں آپ کا خاندان ایسا ہوگا نا، آپ کو کوئی کچھ کہتا نہیں ہوگا اس لیے آپ کر رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے ہمیں یہ سنت کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے دین پہ عمل کرنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ اپوزیشن شروع ہوگی، کرٹیسزم شروع ہو گیا، نام آپ کو بلائے گئے. ہم کتنے دکھی ہوتے ہیں ان ناموں پہ. اور جب میں کسی کو کہتی ہوں کہ یہ تو سنت کا طریقہ ہے تو آگے سے پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ 2 منٹ خاموشی اور پھر ہاں لیکن دیکھیں نا، مطلب میں کیسے برداشت کروں، میری ساس مجھے ہر وقت باتیں سناتی رہتی ہیں. سنت کا طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فوکس نہیں چھوڑا، نہ صحابہ کرام نے، نہ صحابیات نے. اسی طرح یہ یقینی کیفیت لے کر آئیں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس رمضان میں کہ آخرت کی زندگی ہے. یہ یقین کریں. ہم تو اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے، ڈر لگتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی جب موت کے بارے میں زیادہ سوچتی ہوں تو مجھے تو فوبیاز شروع ہو جاتے ہیں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، مجھے پھر پیلپٹیشنز ہوتی ہیں، مجھ سے کوئی کام نہیں کیا جاتا. فوبیا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ڈر نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں بیکار بنا دے. ہم نے آخرت کا وہ ڈر رکھنا ہے جو ہمیں کام کروائے. اٹھو بھئی نماز پڑھو، قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھو، یہ کام ہم سے ہو. اور جنت اور جہنم کو ویژولائز کرنا، امیجن کرنا. جب آپ ان آیات پہ پہنچیں باقاعدہ سوچنا ہے اچھا یہ میں کر رہی ہوں نا، یہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا. اچھا اگر میں یہ نہیں نہ کر رہی، وہ جہنم. یاد کرنا ہے. آپ دیکھیں یہ کرنے سے آپ کا وہ ایک کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ جو رمضان کو لنک کر دیا ہے نا قرآن کے ساتھ، وہ اسی وجہ سے ہے.
کہ تاکہ ہم پھر اس پورے کانسیپٹ کو سمجھیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا کام جو اس حدیث کے مطابق تھا، جو کرنے والا تھا، وہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. اور ایمان میں نے آپ کو بتا دیا آپ کی الائنمنٹ ہے دل، دماغ اور ایکشن میں. آپ کے اندر امن اور سکون آنا چاہیے. آپ کا اندر باہر آپ کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. لوگوں کو بار بار بتانے کی، ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنی سچی ہوں. ایسے جملے لوگ بولتے ہیں نا، آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا لیکن میں اندر سے بہت پکی مسلمان ہوں. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو ٹو جسٹ پروو یور ورڈ ٹو اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہی تقویٰ ہے کہ آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ نے رجسٹر کر لیا. کوئی ظلم بھی کر رہے ہیں نا، تو میں نے دکھی چال نہیں چلنی، میں نے اپنی نیند نہیں رات کی خراب کرنی، میں نے اپنا کھانا نہیں چھوڑنا جو رزق اللہ نے میرے آگے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے پاس رجسٹر ہو گیا ہے نا، بس ٹھیک ہے، آگے بڑھو. اگلی نماز آ رہی ہے، کوئی اور حقوق العباد آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اذکار آ رہے ہیں. 100 معاملات ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جب سیڈنس آ جائے بہت لوگوں کی باتوں سے، کیا کرنا چاہیے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب اتنے دکھی تھے؟ اللہ کے آگے جھکے، اللہ کے سامنے اپنا دل کھولیں، شکوے نہ کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ میری زندگی میں ایسے کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں جب آپ انبیاء کی دعائیں پڑھیں، ان سے زیادہ مشکلات تو نہیں ہیں ہمارے اوپر نا، تو انہوں نے کبھی بھی شکوے والی دعا نہیں کی. انہوں نے صرف اپنے دل کا حال بیان کیا اور ساتھ ہی کہا میرے رب تو ارحم الراحمین، تو غفور الرحیم. میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک، تو ہمارا رب تو سمجھتا ہے، ہمیں کوئی ایکسپلین کرنے کی تو اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو اسکلفل بھی ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جی جب لوگ مختلف انداز سے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا تو مجھے اپنی باؤنڈری سیٹنگ کرنی ہے، مجھے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ہے، اور وہ طریقے سارے ہمیں سنت سے مل جاتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنا محاسبہ. ایمانی کیفیت بڑھائی، اب ہم محاسبے پہ آ جاتے ہیں. تو محاسبہ جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہمیں اپنا انالیسس کرنا پڑے گا نا. ہمارے مختلف جو معاملات سارا دن چل رہے ہوتے ہیں ان میں کیا رویے ہیں. مثلا ہم بہت جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، دوسری دفعہ کوئی کچھ کہہ دے ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا ہم سے. حالانکہ قرآن کو اگر آپ لفظی معنی دیکھیں تو وہ بھی کیا ہے؟ دہرائی جانے والی کتاب، بار بار دہرایا جانا. تذکیر کے لیے میں بار بار کہا گیا. بار بار قرآن پاک کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تذکرہ ہے، یاد کرو، یاد دہانی کے لیے. ریمائنڈرز ہم کتنے لگاتے ہیں اپنے لیے. کہیں ہم نے ضروری جانا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارد گرد سب کو کہتے ہیں یاد رکھنا میں نے صبح جانا ہے، مجھے اٹھا دینا. تو یاد دہانی اچھی ہوتی ہے نا، لیکن ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں. غصہ ہماری ناک پہ بیٹھا ہے، ہم کہتے ہیں دراصل کیا کرو، ہمارے گھر میں نا سب ماشاءاللہ غصہ کرتے ہیں، جینز میں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مسئلوں کو حل نہیں کرنا آتا. تھکے ہوئے ہم ہر بات پہ، اتنا ہمارا جسم ہر وقت تھکا رہتا ہے، بہت پریشان رہتے ہیں. چال ہماری ایسی ہے کہ اگر یہاں پر وہ آ جائے نا عمر رضی اللہ عنہ تو کیا کریں؟ ہم سب کو خوب ڈنڈے پڑیں. تھکی تھکی سی چال، تھکے تھکے طریقے سے ہم کام کرتے ہیں. اذان کی آواز سنیں گے، ابھی اٹھتی ہوں، ابھی اٹھتی ہوں، ابھی اٹھتی ہوں. پھر کوئی بات یاد آ گئی، پھر کوئی کام یاد آ گیا. نیند ہماری اڑی رہتی ہے. اچھا اگر آپ کی نیند نہیں آپ کو آ رہی تو بھئی آپ تہجد پڑھیں، قیام اللیل کریں. نہیں، ہم بس لیٹے اپنے مسئلوں کے بارے میں سوچ رہے. کتنی خواتین کہتی ہیں میں سارا دن اپنے آپ سے چھپتی رہتی ہوں، جب میں رات کو بسترے پہ لیٹتی ہوں تو ساری یادیں آ جاتی ہیں اور مجھے وہ سونے نہیں دیتی، اور پھر میں پریشان رہتی ہوں. اور پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، سلیپنگ پلز لیتی ہوں، وہ کھاتی ہوں، وہ سوتی ہوں. تو محاسبہ ٹھیک طرح نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، ایمانی کیفیت بھی کم ہے، وہاں پہ بھی گڑبڑیں، ان کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا، اور پھر اپنا محاسبہ نہیں صحیح طرح کرنا آتا. اوور ورک ٹائم بہت زیادہ. ایسے ایسے کام اپنے ذمہ لگائے ہوئے ہیں جو ہم آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں، تو لوڈ بڑھ جاتا ہے. اچھا زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. پوچھا جائے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ بلینک.
کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی کہہ بھی دے بس میں تو چاہتی ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر پوچھا جائے اچھا اس کے لیے آپ کیا کام کرتی ہیں، اب وہ نہیں سمجھ آ رہی. یا یہ کہ اپنے سے بڑا کسی کو مجرم ہی نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو بہت بڑا ہر وقت بات پہ اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں. تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی بڑھائیں اپنی. کیسے بڑھائیں گے؟ دورہ قرآن میں اور رمضان میں جب آپ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں تو گیٹ ٹو نو یور سیلف، اپنے آپ کو پہچانیں، اس میں اپنے آپ کو کھوجیں. جیسے علامہ اقبال ایک دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے جب قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نے گزرتے ان کو کیا کہا، اس کلام کو ایسے پڑھو جیسے یہ تمہارے لیے آیا ہے، تمہیں ایڈریس کر رہا ہے. اور ہر دور میں جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ سنیں یا ایھا الذین آمنوا تو وہاں پہ اپنا نام بریکٹ میں رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں، یہ بات مجھ سے بات کی جا رہی ہے، مجھے یہ ٹپ دی جا رہی ہے، مجھے یہاں وارننگ دی جا رہی ہے، مجھے یہاں سمجھایا جا رہا ہے، مجھے یہاں تسلی دی جا رہی ہے. یہ سمجھنا ہے ہم نے. اپنے آپ کو کھوجیں. بس یہ نہ سوچیں کہ میں نا رمضان کے اینڈ میں یہ میڈل لگا لوں گی، میں نے پورا رمضان دورہ قرآن اٹینڈ کیا، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے اتنی دفعہ ان چیزوں کو پڑھ لیا. اصل کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو جانوں. دوسرا امپورٹنٹ کام جو آپ نے کرنا ہے، اپنے آپ سے سچے ہو جانا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے. یہ بڑا پینفل کام ہوتا ہے کیونکہ پھر آپ کو نا اپنے اندر جھانک کے نظر آئے گا میں فلاں سے جیلس بھی ہوئی، یہاں جو میں نے غصہ کیا نا، آواز اونچی کی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کر جاتی ہوں. میں مانتی نہیں ہوں لیکن کرتی ہوں، ہوتی ہیں مجھ سے زیادتیاں. بچوں کو بھی میں کبھی کبھی وہ کہہ جاتی ہوں جو نہیں کہنا چاہیے. آنیسٹ ہو جائیں. اچھا بروٹلی آنیسٹ نہ ہو. بروٹل آنیسٹی کیا ہوتی ہے؟ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں کہ آپ زخمی ہو جائیں اندر سے. تم بری ہو، تم نکمی ہو، تم سے کچھ نہیں ہوتا، تم نے خرابیاں کی ہیں. نہیں، بس یہ سوچ لیں اچھا اوہ اچھا یہ جو مسئلہ تھا نا، میں تو سوچ رہی تھی کہ سسرال والے برے تھے، ہاں وہ بھی زیادتی کر رہے تھے لیکن میں نے بھی مس ہینڈل کیا ہے. اچھا مجھے اب سمجھ آئی، چلو اس کو میں ٹھیک کروں گی. میرے ماں باپ کرتے ہیں میرے ساتھ زیادتی. جیسے ینگسٹرز جب مجھے کہتے ہیں نا میرے ماں باپ بہت ظالم ہیں، تو میں ان سے پوچھتی ہوں ٹھہرے 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 ٹھہرے، ظالم ہے مطلب آپ کو کھانا نہیں دیتے؟ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ساری رات نہیں سو سکتے، ساری رات جاگو؟ آپ کو کوئی ڈرگ شرگز آفر کرتے ہیں، کہتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بناؤ، گھومو پھرو بیٹا، پارٹی لائف. کیا کہتے ہیں؟ پڑھائی نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں گھر بیٹھو. تو جب میں یہ بات کہتی ہوں تو وہ بڑی شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھ کے کہتے ہیں نہیں، مطلب وہ کہتے ہیں جنک نہ کھاؤ، وہ کہتے ہیں پڑھائی کرو، وہ کہتے ہیں ٹائم پہ سو جاؤ. تنگ کرتے ہیں، میری سپیس نہیں مجھے دیتے. ٹھیک ہے، میرے پاس وہ سپیس نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ آنیسٹ ہونا پڑے گا نا، ہم کہاں کہاں خود غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہماری اپنی ذات کے مسئلے ہوتے ہیں جو دوسروں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہوا، اب مجھے اس میں کوئی پرابلم کے بعد میں نے اس کو اینالائز کیا اور مجھے لگا کہ یہاں پر میری کوئی ذمہ داری تھی، تو میں نے یہاں سے کیا سیکھ لینا ہے؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ مجھے بتائے گا. اگر یہاں پہ میرا حصہ تھا تو مجھے توبہ استغفار کر لینی ہے. معافی مانگنے کی ضرورت ہے تو معافی بھی مانگ لینی ہے. لیکن میں ایک چیز یہاں پہ ضرور کہتی ہوں، ہمارے کلچرز میں میں نے دیکھا ہے معافیاں منگوانے کا بڑا رواج ہے. ہر دوسرے بندے کو کہا جاتا ہے اس سے معافی مانگو. مرد حضرات کہتے ہیں میری ماں سے جا کے معافی مانگو، یا شوہر بیوی میں جھگڑا ہو تو بیوی ہر وقت کہتی ہے میں روز معافی مانگتی ہوں اپنے ہسبینڈ سے. تو میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اس طرح معافیاں نہ منگوایا کریں. معافی دل سے آتی ہے. جیسے چھوٹے بچے تو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، اور جب ہم ان کو بھی کہتے ہیں سوری بولو ایک دوسرے کو، تو وہ کیسے سوری بولتے ہیں؟ باڈی لینگویج دیکھیے کبھی آپ نے ان کی. وہ جب سوری بول رہے ہوتے ہیں تو باڈی لینگویج کہتی ہے تم آنا ذرا میرے کمرے میں، میں نے تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے. تو ہم اس طرح معافیاں منگواتے ہیں. بیوی اگر زبردستی اپنے سسرال والوں سے معافی مانگے گی، شوہر سے مانگے گی، شوہر مانگے گا، بچوں سے معافیاں منگوائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ کوئی انسان کسی کو سوری بولے گا لیکن اندر سے وہ جو ایک نیگیٹیوٹی ہے، ایل فیلنگ ہے، وہ بڑھ جائے گی، وہ کم نہیں ہوگی. لیکن ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی میں اپنے محاسبے میں رکھنا ہے، اگر مجھ سے غلطی ہوگی ہے میں معافی مانگ لوں. یہ نہ سوچیں کہ اب میں نے معافی مانگی تو وہ تو اور سر پہ چڑھ جائے گا. کوئی بات نہیں،
آپ نے اگر زیادتی کی تو آپ مانگ لیں. جیسے ایک واقعہ میں سیرت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ کوئی اناج بٹ رہا تھا تو لوگوں کی ایک لائن بنوا رہے تھے, ہاتھ میں چھڑی تھی اور اس سے صرف لائن بنوا رہے تھے, اور ایک شخص کو چھڑی سے جب وہ اندر کر رہے تھے تو وہ ذرا زور سے لگ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو وہ چھڑی دی اور کہا کہ تم مجھ سے ابھی بدلہ لے لو, یا نہ آخرت میں مجھے بدلہ دینا پڑے. یعنی اتنا محتاط رویہ ہونا چاہیے ہمارا.